آسٹریلوی وزیر اعظم نے ایران جنگ کے مقاصد پر صدر ٹرمپ سے وضاحت طلب کر لی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ایران میں جاری جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ سے حکمت عملی اور مقاصد کے بارے میں مزید وضاحت چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، میں جنگ کے مقاصد کے حوالے سے مزید وضاحت اور کشیدگی میں کمی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، ہمارا حق ہے کہ اس جنگ کے مقاصد کیا ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بھی دوستو کہنا ہے کہ اپنے مشن کے آدھے سے زائد ہم اہداف حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس مشن کو پورا ہونے میں ابھی وقت لگے گا۔ دوستو، سمجھ سے باہر ہے کہ کون سے مقاصد ان لوگوں نے حاصل کر لے ہیں۔ پوری دنیا تو ان پر تھو تھو کر رہی ہے۔ بچے کو پتا ہے، پوری دنیا کے بچے کو پتا ہے کہ ان کو پھینٹی نہیں بلکہ پھینٹا لگا ہے۔ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ پھینٹی کھانے کے باوجود بھی منہ سے جیت کا الفاظ نکالنے سے باز نہیں آ رہے۔ صدر ٹرمپ کو تو ان کے اپنے ملک کے بڑے بڑے دانشور کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ذہنی مریض ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران نے پچھلے 30 دنوں میں خلیجی ممالک پر 5200 سے زائد حملے کیے ہیں۔ جنگ کے پہلے مہینے میں ہی ایران کے خلیجی ممالک پر 5200 سے زائد حملوں نے خطے کی سلامتی، معیشت اور توانائی کے ڈھانچے کو دوستو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان حملوں کا دائرہ کار فوجی اہداف سے لے کر شہری تنصیبات، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور توانائی کے مراکز تک پھیل چکا ہے، جس کے نتیجے میں جانی نقصان اور وسیع پیمانے پر مالیاتی خسارے بھی ہو رہے ہیں، جبکہ تقریباً 20% ایرانی حملے خلیجی ممالک پر کیے گئے ہیں، جبکہ 80% اسرائیل کی جانب مرکوز ہیں۔ مستعفی ڈائریکٹر جو کین نے امریکی عوام سے ایران میں زمینی فوجی کارروائی رکوانے کی اپیل کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ مصر کے صدر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ خلیجی خطے میں جاری جنگ کو ان کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایران میں زمینی افواج بھیجنے سے روکا جائے۔ انہوں نے امریکی عوام سے وائٹ ہاؤس اور کانگریس نمائندوں کو فون کر کے ایران میں زمینی فوجی کارروائی رکوانے کی اپیل کر دی۔ اس کے لیے جو کین نے وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس کے فون نمبر بھی لوگوں کو پوسٹ کر دیے۔ دنیا بھر کے سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ ایران قربانی کے مضبوط جذبے سے سرشار ہے اور وہ کامیاب ہو کر ابھرے گا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے فوجیوں میں لڑنے کا جذبہ بہت ہی کمزور ہے۔ اس کے برعکس ایرانی عوام بھی پرعزم ہیں۔ دوسری طرف ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی ڈیل کی صورت میں پاکستان سے ضمانت طلب کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اسی وجہ سے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار چائنا گئے ہیں تاکہ کسی امکانی ڈیل کی صورت میں چائنا سے ضمانت حاصل کی جا سکے۔ چائنا اس وقت جنگ بندی کی سفارتی کوششوں میں فرنٹ لائن پر آ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی معاملہ طے کروانے میں کردار ادا کیا ہے اور اب علاقے سے جنگ کے خاتمے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان بھی چائنا کی اما پر ہی امریکہ ایران کشیدگی کم کروانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہمیشہ سفارتکاری کو کسی نتیجے پر پہنچنے کو فوقیت دیتے ہیں۔ مارکو روبیو نے الزام عائد کیا کہ ایران نے ملک کے وسائل کو حزب اللہ اور حماس پر خرچ کرنے اور غیر ضروری طور پر اپنے پڑوسیوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایسے منظرنامے کو ہمیشہ خوش آمدید کہے گا جس میں مختلف نظریات کے لوگ ایران کی رہنمائی کرتے ہوں، اور اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے تو امریکہ جنگ روک دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران میں مخصوص افراد کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ملک کی قیادت میں دراڑیں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک نئی اور زیادہ معقول حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، تو روبیو نے یہ بتانے سے دوستو گریز کیا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کن افراد کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ دوستو، ان امریکیوں کی حرکتیں دیکھیں، بالکل بچوں جیسا بیہیویئر ہے، بچوں جیسی چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، ہمارے منصوبے نہیں جان سکیں گے۔ تمہاری بچوں جیسی حرکتیں ہیں اور بچوں جیسے ہی تم لوگوں کے منصوبے ہیں۔ اب یہ لوگ بچوں جیسی کوششیں کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر کوئی گڑبڑ کریں، ان کو آپس میں لڑوائیں۔
ایران میں نظام کو گرانے کے لیے صہیونی جاسوس تنظیم موساد کا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ تاہم اسی تناظر میں اسرائیلی فوج اور موساد کے درمیان کشیدگی اس وقت سامنے آ گئی جب ایسی رپورٹ سامنے آئیں کہ فوج موساد کے ایران میں نظام گرانے کے منصوبے کے لیک ہونے میں ملوث ہے۔ حالیہ دنوں میں ایسی خبریں اور تبصرے سامنے آئے ہیں کہ جن میں اسرائیلی فوج اور موساد کے درمیان تناؤ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب غیر ملکی میڈیا اور بعد میں اسرائیلی میڈیا میں موساد کے ایک منصوبے کی تفصیلات لیک ہو گئیں۔ اس منصوبے پر نیتن یاہو بھی قائل ہو گیا تھا اور اس نے امریکی صدر کو بھی اس پر آمادہ کر لیا۔ جیسے جیسے اس منصوبے کی تفصیلات سامنے آنے لگی، اسرائیلی فوج کے بعض حلقوں میں الزام لگا کہ انہوں نے موساد کے خلاف یہ معلومات لیک کی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ موساد نے یہ اندازہ کمزور بنیادوں پر لگایا تھا کہ اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے بعد ایران میں نظام جلد گر سکتا ہے۔ اس منصوبے میں آیت اللہ خامنئی شہید سمیت دیگر اعلیٰ حکام کو نشانہ بنانے کا اور کمان اینڈ کنٹرول کے نظام پر ہزاروں حملوں کے بعد امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ کرد افواج کے ذریعے زمینی حملہ شامل تھا تاکہ وہ ایران تک پہنچ سکے۔ چند دنوں کے بعد جب اس حیران کن منصوبے کی تفصیلات مزید واضح ہونے لگیں تو معلوم ہوا کہ موساد کی حکمت عملی اس مفروضے پر مبنی تھی کہ صرف فضائی حملے نظام کو گرانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے شدید فضائی حملے، جن میں نظام کی قیادت، میزائل یونٹس اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جانا تھا، ساتھ ہی ایران کے شمال مغربی علاقے کردستان میں پولیس مراکز پر حملے کیے جانے تھے۔ ایک غیر معمولی زمینی حملہ جس میں دسیوں ہزار مسلح کرد جنگجو شامل ہوتے جو ایران کے کردستان کی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے عراق سے ایران میں داخل ہوتے۔ ایران کی جانب پیش قدمی کے دوران مقامی کرد آبادی کو مسلح کیا جاتا اور ایک سلسلہ وار بغاوت کو ہوا دی جاتی، جس سے ایران کے دیگر طبقات بھی مسلح بغاوت میں شامل ہو جاتے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ کرد افواج کئی سال سے اس لمحے کی تیاری کر رہی تھی اور انہوں نے موساد اور CIA کے ساتھ قریبی روابط قائم کیے ہوئے تھے اور وہ اسے آزادی کا سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ موساد کے سابق سربراہ یوسی کوہن کا خیال تھا کہ ایران میں نظام کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس منصوبے پر کم توجہ دی اور اس کی بجائے پابندیوں اور ایٹمی سائنسدانوں کو مارنے جیسے اقدامات پر زور دیا، جبکہ نیتن یاہو کا خیال تھا کہ اگر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید کو مار دیا جائے تو پورا نظام شدید دھچکے سے دوچار ہو جائے گا۔ نیتن یاہو نے اس منصوبے کی بھرپور حمایت کی، حالانکہ اسرائیلی سیکیورٹی اور فوجی اداروں کے اندر شدید اختلافات موجود تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس منصوبے کو خیالی اور کمزور قرار دیا۔ بعد میں سینئر حکام کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ کمزور اور خامیوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی کامیابی کے امکانات شروع سے ہی بہت کم تھے۔ یہ منصوبہ دوستو اس وقت ناکام ہو گیا جب جنگ شروع ہونے کے صرف 3 دن بعد ہی اس کی تفصیلات میڈیا میں لیک ہو گئیں۔ ایران نے فوری رد عمل دیا، جس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ نے اس منصوبے کو انتہائی خطرناک قرار دے کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیتن یاہو دوستو، جس نے اس منصوبے کو اپنایا تھا، موساد کی جانب سے کیے گئے حیران کن وعدوں کے پورا نہ ہونے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا۔ ادھر صدر ٹرمپ نے بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ آخر ناکامی کی وجہ کیا بنی، جبکہ وہ پہلے ہی اپنا موقف بدل چکے تھے۔ امریکی نائب صدر JD وینس اور نیتن یاہو کے درمیان ہونے والی گفتگو میں بھی دوستو یہ بات سامنے آئی کہ نیتن یاہو ایران میں نظام کے جلد گرنے کے حوالے سے ضرورت سے زیادہ پر امید تھا۔ جنگ سے پہلے دوستو نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو یہ تاثر دیا تھا کہ یہ ایک نسبتاً آسان آپریشن ہوگا اور نظام کی تبدیلی کے امکانات حقیقت سے زیادہ ہوں گے۔ اسرائیل کا جنگی جنون اب لبنان کے علاقوں پر قبضے کے منصوبے میں دوستو تبدیل ہو چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اسرائیل کے ناپاک عزائم کا اظہار کرتے ہوئے لبنان کے علاقوں پر قبضے کے منصوبے کا انکشاف کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی لبنان کے علاقوں پر سیکیورٹی زون قائم کرے گا۔ آپریشن کے بعد اسرائیلی فوج لبنان کے اندر دفاعی پوزیشن سنبھالے گی، لیتانی دریا تک کے تمام علاقے کو اپنے سیکیورٹی کنٹرول میں لے لے گی۔
اٹلی نے امریکی فوجی طیاروں کو مشرق وسطی سے منسلک کارروائیوں کے لیے اپنا فضائی اڈہ استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ اڈہ جو اکثر نیٹو اور امریکی مشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امریکی طیاروں بشمول بمباروں کے مشرق وسطی کی طرف جانے سے پہلے اڈے پر اترنے کی توقع تھی، تاہم اٹلی نے اترنے سے منع کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ درخواست مسترد اس لیے بھی کی گئی کیونکہ اجازت کے مناسب طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ اٹلی میں امریکی فوجی اڈوں کے استعمال کو کنٹرول کرنے والے معاہدوں کے تحت روم سے باضابطہ طور پر مشورہ کیا جانا چاہیے تھا۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کو فوجی اڈے قائم کرنے کی پیشکش کرے گا۔ اسرائیل میں مستقل امریکی فوجی اڈے موجود نہیں ہیں۔ امریکہ بڑے اڈے خلیجی ممالک میں قائم ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل میں امریکی فوج کی موجودگی محدود ہے۔ مشترکہ فوجی تنصیبات اسرائیلی اڈوں کے اندر قائم ہے۔ امریکی فوجی نظام اور ریڈار اسرائیل میں فعال ہیں۔ مشرق وسطی سے امریکی اڈے اسرائیل منتقل کرنے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئے فوجی کمپلیکس بنانے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ اب دوستو، یہاں سے بھاگنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ تو چاہیے۔ امریکہ دوستو ایران سے اب بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کو ایسا سوراخ نہیں مل رہا جس سے وہ چوہوں کی طرح بھاگ سکے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرموز بند رہنے کے باوجود وہ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ امریکی میڈیا وال سٹریٹ جرنل نے ٹرمپ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے معاونین سے کہا ہے کہ وہ ایران جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، بھلے آبنائے ہرموز بند ہی رہے۔ صدر ٹرمپ اور ان کے معاونین کا خیال ہے کہ آبنائے ہرموز کو کھولنے کے لیے فوجی کارروائیاں ایران کے تنازع کو 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن سے آگے دھکیل دیں گی۔ انتظامیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ صدر کے پاس فوجی اختیارات ہیں، لیکن وہ ان کی ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح نہیں ہے نہیں کہنا چاہیے دوستو، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے دوستو۔ صدر ٹرمپ فیصلے ایسے کر رہا ہے جیسے سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہو۔ بہرحال اس نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ ایران کی بحریہ اور میزائلوں کو تباہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرے گا، پھر آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایران پر سفارتی دباؤ ڈالے گا اور دشمنی کو ختم کرے گا۔ دوستو میرے خیال سے تو دشمنی اب شروع ہوئی ہے، پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایران ایسا نہیں کرتا تو امریکہ یورپ اور خلیج میں اتحادیوں پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھلوائیں، چاہے ایران کی دوستوں منتیں ہی کیوں نہ کرنی پڑیں۔ مطلب اب منتوں پہ آ چکے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ایران بھی دوستوں یہی چاہتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں شرمندگی ہو، خوف ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ آ چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران سعودی عربیہ کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی کارروائیاں دشمن کے خلاف ہیں اور دشمن عربوں کا احترام نہیں کرتے اور نہ ہی ایرانیوں کا وہ احترام کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ دشمن آپ کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ذرا دیکھیں کہ ہم نے ان کی فضائی کمان کے ساتھ کیا کیا۔ دشمن کے کمان اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ امریکی فورسز کو خطے میں نکالا جائے، نہ صرف نکالا جائے بلکہ دھکے دے کر نکالا جائے۔ جس کو آپ لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا، اب وہ آپ لوگوں کے اندر گھسا بیٹھا ہے، جبکہ آپ لوگوں کو اس کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ کیسا سیکیورٹی نظام ہے؟